الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ رب کے حضور پیش ہونا ہوگا اور اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا کہ اتنے زیادہ انعامات کے باوجود ڈرتے اور کانپتے رہتے تھے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، عقیدہ توحید کے بعد فکر آخرت یا عقیدہ آخرت جو ہے وہ انتہائی بنیادی عقیدہ ہے، جس کے بغیر انسان کا اس دنیا میں کوئی بھی عمل مستحسن نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ فکر آخرت کے بغیر ہوگا، یعنی آخرت کی جواب دہی کے احساس سے خالی ہوگا، تو اس کا سارا صلہ اور بدلہ دنیا کے لیے ہی ہوگا، دنیا میں ہی ہوگا، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فکر آخرت یا عقیدہ آخرت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں بس یہ اس پر ایمان لے کر آ جائیں، زبان سے اقرار کر لیں کہ میں آخرت پر یقین رکھتا ہوں۔ عقیدہ آخرت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم دل و جان سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں گزارے جانے والے ہر لمحے کا، ہر عمل کا ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی، ہمیں موت آ جائے گی، بلکہ موت کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، رب کے حضور پیش ہونا ہوگا اور اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ یہ وہ احساس ہے، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ یقین ہے جو کسی بھی انسان کے اندر جتنا پختہ ہوگا وہ اس دنیا کے اندر اپنے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ یہی معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت اللہ کے رسول کے یا آپ کے صحابہ کرام اس فکر سے ہر وقت جو ہے نا وہ خوف زدہ رہتے تھے۔ تمام تر نیکیوں کے باوجود، اللہ کی اتنی زیادہ قربت کے باوجود، اللہ کے اتنے زیادہ انعامات کے باوجود ڈرتے اور کانپتے رہتے تھے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے نامہ اعمال پر اللہ تعالیٰ نے نگاہ ڈالی اور خاموشی اختیار کی، یعنی کہ سوال نہیں کیا، تو وہ شخص کامیاب ہو گیا اور یہ آسان حساب ہوگا۔ لیکن جس شخص سے سوال کر لیا گیا، کیوں کر لیا گیا؟ وہ شخص بس مارا گیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اصل میں ہمیں اسی بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم قیامت کے روز اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ یہ احساس جتنا ہمارے اندر ہوگا، جتنا پختہ ہوگا، اتنا ہم ہمارے قدم لڑکھڑانے سے بچیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی گئی، وہ جناب خوف سے کانپ رہے ہیں۔ کاش میں تنکا ہوتا، یعنی کہ حساب کتاب سے ہر شخص جو ہے وہ گھبرا رہا ہے تمام تر اعمال کے باوجود۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کس قدر انہوں نے اللہ کے دربار میں، اللہ کی راہ میں اپنا مال لگایا اور کھپایا، اس کے باوجود ہر وقت ڈرتے اور کانپتے رہتے تھے کہ اللہ ہم سے اس بات کا حساب نہ لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ، ہم تو دنیا کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، صبح آنکھ کھلنے سے لے کر اور رات کو بستر پہ لیٹنے تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، انہوں نے ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں آپ کو بٹھایا اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں وہاں کے کنویں کا ٹھنڈا پانی اور وہاں کی بہترین کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم سے ان نعمتوں کے بارے میں بھی جن کو ہم بہت ہی ہلکا جانتے ہیں ان کے بارے میں حساب ہوگا، یہ ٹھنڈی چھاؤں، یہ کنویں کا میٹھا ٹھنڈا پانی اور یہ بہترین کھجوریں، ہم تو رات اور دن کس کس طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں پھر بھی اللہ کی پکڑ کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ رات اور دن کس قدر مظالم ہو رہے ہیں، لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں ہو رہی ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود بازار میں جا کر سودی لین دین بھی کرتے ہیں۔ ہمیں جواب کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کو یہ جواب دینا ہوگا جس چیز کو حرام کر دیا گیا، مطلقاً حرام ہے۔ سودی لین دین ایسا ہے جیسے کوئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ کر رہا ہے، اس کو روکنے کے بجائے ہم اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کو کاروبار کی ترقی کی بنیاد سمجھتے ہیں، معیشت کی بنیاد سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دیں گے۔ آج تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے ہمارے پاس، لیکن فرمایا سودی لین دین کرنے والا ایسا ہے جیسے شیطان نے اس کو چھو کر باولا کر دیا ہو۔ اب دیکھ لیں لوگوں کی کیا صورتحال ہے، جو بلا تفریق سودی لین دین کرتے ہیں، لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، انسانیت سے عاری ہیں، انسانی جذبات سے خالی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، ان کو نہ اللہ کی پکڑ کا احساس ہے نہ اور کوئی ان کو ہوش ہے کہ ان کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہے۔ نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، بے تحاشا اس کے اوپر جو ہے نا وہ لوگوں نے سروے کیے ہیں، 12% لوگ مسجد میں جا کر پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مردوں کی بات ہے، خواتین کی بات نہیں ہو رہی۔ معاشرے میں جو آبادی ہے 12% لوگ، 8-10% وہ لوگ ہیں جن کو جب فرصت مل گئی، جب موقع مل گیا، جب نماز پڑھتے ہیں، ورنہ کوئی بات نہیں ہے، جب پڑھ لی نہیں پڑھی۔ 80% لوگ جس معاشرے کے اندر نماز نہ پڑھتے ہوں یا پابندی کے ساتھ نہ پڑھتے ہوں، بتائیے اس معاشرے پہ اللہ کی رحمت ہوگی؟ یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے کا احساس نہیں ہے۔ نماز وہ معاملہ ہے جو قیامت کے روز محشر بھی سب سے زیادہ سب سے پہلے اس کے متعلق پوچھا جائے گا، لیکن قبر سے اس کی ابتدا ہو جائے گی۔ روایت میں آتا ہے جو شخص نمازوں کا پابند ہوگا، اپنی نماز میں تاخیر نہیں کرتا ہوگا، با جماعت نماز ادا کرنے کی اس کو فکر ہوگی، جب قبر میں اس کو دفنایا جائے گا، چاہے وہ رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، جب منکر نکیر اس کو سوال کرنے کے لیے اٹھائیں گے تو اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے سورج غروب ہو رہا ہے اور اس کی عصر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ اس کو وہ فکر ہوگی، وہ منکر نکیر کی ہیبت میں نہیں مبتلا ہوگا، ان کی طرف سے کسی خوف میں مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اس بات کی فکر ہوگی اس کی عصر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ وہ ان کو پرے ہٹائے گا اور کہے گا بھائی مجھے نماز پڑھنے دو، پہلے میری عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ جو شخص آنکھ کھلتے ہی نماز کی فکر ہوگی تو اس کے پھر سوال و جواب کتنے آسان ہوں گے۔ ہم نے آج اس نماز کو ہلکا سمجھ لیا ہے، ہم اس دنیا میں کھڑے ہونے کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدہ جس کا شیطان نے انکار کیا، ایک مرتبہ انکار کیا۔ ہم اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، رات اور دن سجدوں سے انکار کرتے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی طرف سے بلانے والا مؤذن ہمیں پکارتا ہے، ہم اس پکار پہ لبیک نہیں ہوتے۔ یا تو ہم سو رہے ہوں گے، یا ہم کاروبار میں مصروف ہوں گے، شام کو کھیل تفریح میں مصروف ہوں گے، رات کو ٹی وی میں ڈراموں میں اور اس طرح کی گھریلو مصروفیات میں ہوں گے۔ ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب کے سامنے ہم نے جا کر ان تمام لمحات کا حساب دینا ہے۔ تو اس لیے یہ آخرت کا عقیدہ اور اس کو پختہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح سے لوہے کو پانی لگنے سے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے دور ہوگا؟ فرمایا 2 چیزیں اختیار کر لو، صرف 2 چیزیں بتائیں، اس تمام بیماریوں کا اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا۔ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب ہم کسی کی میت دیکھتے ہیں، ہائے بیچارہ، ابھی عمر ہی کیا تھی، ابھی چند دن پہلے تو ہمارے ساتھ تھا، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم ان بیچاروں کی لسٹ میں میرا نام بھی کسی وقت بھی آ سکتا ہے، ابھی بھی آ سکتا ہے، تھوڑی دیر میں بھی آ سکتا ہے۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور دوسرا یہ قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا۔ قرآن پاک کی تلاوت بے سوچے سمجھے نہیں،
قرآن کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ اس کا آج بھی زندہ معجزہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے انسان کو اندر سے تبدیل کرتا ہے۔ بار بار جو وہ اپنے رب کی حمد و ثنا اس کے اندر پڑھتا ہے، آخرت کے انعامات دیکھتا ہے، دوزخ کا عذاب دیکھتا ہے، تو اس کے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ اس قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بھی اس معاشرے کو تبدیل کیا تھا جو آج کے معاشرے سے بھی گیا گزرا تھا۔ اس معاشرے میں کوئی نیکی، کوئی بھلائی موجود نہیں تھی، لوگ سر تاپا کفر میں، الحاد میں، شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ قرآن اترتا گیا، وہ لوگ تبدیل ہوتے گئے، اور ہم یہ دیکھیں قرآن کا وہ حصہ جو آخرت پر مبنی ہے، جس میں آخرت کی یاد دہانی ہے، تذکیر ہے، آخرت کی پکڑ ہے، جواب دہی کا احساس ہے، وہ زیادہ حصہ مکی دور میں انہی صورتوں نے ان لوگوں کو تبدیل کیا۔ آج بھی قرآن کے اندر ہی صرف یہ تاثیر ہے کہ ہم قرآن کی طرف صحیح طرح سے متوجہ ہوں۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں اگر ہم لگ جائیں پوری یکسوئی کے ساتھ اور اللہ سے دعا کریں، اس قرآن کو عملی طور پر ہم اختیار کرنے والے بن جائیں، صرف زبانی پڑھنے سے نہیں، بہت زیادہ سر دھننے سے نہیں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے کیا اچھی تلاوت کی، آج تو کوئی غلطی نہیں آئی۔ یقیناً وہ قاری صاحب کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے نیکیوں کی ضرور ہے، لیکن نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ واہ جو ہے نا، نجات ہوگی عمل کرنے میں اور اس میں غور و فکر کرنے میں۔ جب تک قرآن میں غور و فکر نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس میں غور و فکر کرتے ہوئے یہ نیت نہیں ہوگی کہ اس قرآن کے ذریعے میری زندگی تبدیل ہو، میرا عمل تبدیل ہو، جو میری خرابیاں، میری برائیاں ہیں وہ تبدیل ہوں، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرنے والا ہے۔ جس طرح سے پہلے لوگ بدلے ہیں، آج بھی لوگ بدل جائیں گے، اور آج کے اس جدید دور میں بہت ساری مثالیں ہیں، لوگوں نے قرآن سنا اور تبدیل ہو گئے۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تھے، جو کافر تھے، انہوں نے قرآن، ان کے اوپر اتنا تاثیر ہوئی اس کی کہ وہ تبدیل ہو گئے اندر سے اور اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائے۔ تو ہمیں اپنے عقیدہ آخرت کو اس لحاظ سے اثر نو درست کرنا ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور یہ سب کچھ جو ہے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔